وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچی کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلی کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کے سارے خواہشات ختم ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کریں یا نہ کریں دل مطمئن رہتا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بدلہ نہ لیا کر، بس معاف کر دیا کر۔ قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں، مگر جلدی کسی کو نہیں۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھا تو وہ منہ سے بد دعا دے، جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔